انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں اتنی وسیع ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انسان کی پیدائش، انسان جب تخلیق ہوتا ہے نا تو اس کی تخلیق میں تقریباً 3 مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں سے وہ گزرتا ہے، پھر جا کے وہ دنیا جہاں میں تشریف لے کر آتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو رحم پہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جب وہ فرشتہ رحم پہ مقرر ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ پاک سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک کو بتاتا ہے یا اللہ اب یہ سچویشن ہے، اب یہ کنڈیشن ہے، اب یہ ہے۔ انسان کی ویسے تخلیق 3 مراحل میں ہوتی ہے، سب سے پہلا نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے۔ تو فرشتہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ یا اللہ اب یہ نطفہ ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ اب یہ علقہ ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ اب یہ مضغہ ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ مرد ہو یا عورت، یا اللہ یہ خوش نصیب پیدا ہوگا یا بد نصیب، یا اللہ یہ اس کی عمر کتنی لمبی ہوگی، یا اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اس طرح کر کے تمام چیزوں کی جو فیصلے ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ایک انسان جو ہے وہ مکمل تخلیق ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اتنی وسیع کہ ہم کیا سے کیا ہوتے ہیں اور ہماری تمام چیزوں کے فیصلے ہماری ماں کے پیٹ کے اندر ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا تخلیق کا مرحلہ ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہمیں باہر سنائی دے رہی ہوتی۔ کان بن رہا ہے تو کبھی باہر آواز آئی ہے، ناک بن رہا ہے کوئی آواز آئی ہے، ایک بالکل سائلنس پروسیس ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے، بالکل اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔